الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو تمام ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم میں جمع فرمایا. وہ لاکھوں سلام میرے آقا پر، جن کے صدقے میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، جن کے صدقے میں ہم سب نماز ادا کر رہے ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں دین ملا، جن کے صدقے میں ہم دین حاصل کر رہے ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں دین پر چلنا آسان ہوا. یہ دین جو ہے ہمیں مفت میں مل گیا. جو قربانیاں دی ہیں بڑوں نے، ان سے ہمیں مفت میں مل گیا. ہم نے کوئی قربانی پیش نہیں کی. اپنا ایمان بنانا چاہتے ہو، آخرت بنانا چاہتے ہو، دنیا بنانا چاہتے ہو تو اللہ سے جڑو. اور اگر اللہ سے جڑنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا ہوگا. ان کے طریقے پر چلنا ہوگا، ان کے طریقے کو سیکھنا ہوگا، ان کے طریقے کو سمجھنا ہوگا، ان کی تعلیم کو اپنے اندر بسانا ہوگا. میرے محترم بزرگوں، ہمارا کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہ ہو. وہ نبیوں کا نبی، انبیاء کا انبیاء، اماموں کا امام، ان کے سنت کے طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے، جبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، جبھی ہمیں دنیا بھی مل سکتی ہے اور آخرت بھی مل سکتی ہے. آپ جو ہے کھیت میں کھاد وغیرہ جو ڈالتے ہیں، اس میں کوئی سامان نہ ڈالیں یا کوئی سامان بڑھا کے ڈال دیں تو اس کا کلر بدل جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم سنت کو زندہ کرنے کے باوجود بھی، ہمیں معلوم ہونے کے باوجود بھی اسے چھوڑ بیٹھیں گے تو ہم سے زیادہ نکارا کوئی نہیں ہے. کم از کم اتنا تو ہو جتنا ہم سے سنت ادا ہو سکے. جی کیا ہے سنت؟ اب بہت سارے یہ ہے کہ ظہر میں سنت تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن عشاء کی سنت جو عشاء کی نماز سے پہلے وہ نہیں پڑھ پاتے. نماز چھوڑنا چھوٹا گناہ ہے، نماز کا مذاق اڑانا بڑا گناہ ہے، کفر میں شامل ہو جاتے ہیں. دین پر نہ چلنا چھوٹا گناہ ہے، لیکن دین کا مذاق اڑانا بڑا گناہ ہے. میرے محترم بزرگوں، دین کو اپنے تک لانے کے لیے صحابہ کرام نے طرح طرح کی قربانیاں پیش کی تھیں. اپنی ساری چیزوں کو وقف کر دیا دین کے لیے، جب ہم تک یہ دین پہنچا ہے. ایسی نہیں ہے مفت ہمیں دین مل گیا. میرے محترم بزرگوں، کسی ایک کا اگر طریقہ چن لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. آج کل نام اگر بچہ پیدا ہو جائے تو نام پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مولانا نام بتلا دیجیے. اگر انہیں عمر بتلایا جائے یا ابوبکر بتلایا جائے یا صدیق بتلایا جائے یا علی بتلایا جائے یا عثمان غنی بتلایا جائے، وہ کہیں گے یہ تو پرانا نام ہے. ارے بھائی، نام پرانا ہے لیکن کردار پرانا نہیں ہے، عمل پرانا نہیں ہے.
ناموں سے انسانوں کا اثر پڑتا ہے، جیسا نام رکھیں گے ویسا ان کا کردار بنے گا۔ میرے محترم بزرگوں، ہر چیزوں کے لیے انسان کو ایک صحیح راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہمارا چلنا کیسا ہو، ہمارا بیٹھنا کیسا ہو، ہمارا اٹھنا کیسا ہو، ہمارا لیٹنا کیسا ہو، یہ سنت کے طور طریقے کو ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک امام صاحب کا واقعہ ہے کہ جب بھی وہ قرآن پڑھا کرتے تھے ان کے منہ سے خوشبو آئے، ان کے شاگردوں نے پوچھ بیٹھا کہ حضرت آپ جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، بہترین خوشبو آتی ہے، اعلیٰ ترین خوشبو آتی ہے۔ تو آپ نے کہا میں ایک روز خواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہوئی، تو انہوں نے کہا تم قرآن پڑھتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو اور میرے سنت پر چلتے ہو، یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو بوسہ دیا، اسی منہ کے بوسہ کی وجہ سے ہمارے منہ سے خوشبو آتی ہے جب کہ قرآن کریم کو میں پڑھتا ہوں۔ ہمارے اندر دین کو لانے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کا ہونا ضروری ہے، کلمے کے بعد۔ کلمہ تو ہے ہمارے اندر لیکن کلمے کا عمل نہیں، کلمے کا یقین نہیں ہے، اس کے بعد قرآن کریم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ہم سے اگر سورہ فاتحہ سن لیا جائے تو سورہ فاتحہ یاد نہیں، اگر یاد بھی ہے تو اس کی تلفظ پتہ نہیں ہے، اس کے حرف کی ادائیگی پتہ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، سیکھنے کا کوئی مدرسہ نہیں بلکہ سیکھنے کے لیے کہیں بھی مکاتب، کہیں بھی آپ اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ ہمیں مکاتب میں جانا ہے یا مدرسے میں جانا ہے۔ آج کل ماشاءاللہ ہر مسجد میں قریب علماء کرام موجود ہیں، امام موجود ہیں، ان سے آپ رابطہ کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کا ایک گاؤں میں گزر ہوا، وہ 12:30 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ جب مسجد پہنچے انتظار بیٹھ گئے، انتظار کرتے کرتے اب اذان ہو گیا، کوئی آئے گا، اب اذان ہوگی۔ 1 بج گیا، پھر 1:30 بج گیا، پھر 2 بج گیا، پھر خود اذان دی۔ جیسے ہی اذان دیے پورے محلے کے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سارے اکٹھے ہو کے جمع ہو گئے۔ یہ بزرگ حیرت میں ہو گئے، ہم نے تو اذان ہی دی تھی لیکن یہ تو سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو پوچھا آپ سب کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کہ جب سے مسجد بنی ہے آج تک ہم نے اذان کی آواز ہی نہیں سنی۔ تو سارے لوگوں میں مشورہ ہوا کہ آپ کو یہی رکنا پڑے گا اور آپ کو یہی اذان دینی پڑے گی اور آپ کو یہ نماز پڑھانا پڑے گا۔ تو ان بزرگ کا کہنا، امام صاحب کا قول ہوا کہ میں اس وقت نماز پڑھا سکتا ہوں جب تم سب نماز ادا کرو گے، جب تم سب مسجد آؤ گے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں جی ہم مسجد نہیں آ سکتے، آپ ہی کو پڑھانا پڑے گا نماز اور آپ ہی مسجد کو آباد کریں گے۔ تو کہا نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ایک، جتنے لوگ موجود تھے اس میں سے ایک شخص تیار ہوا، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تھوڑا تعلیم سکھا دیجیے، نماز سکھا دیجیے، جب آپ جا ہی رہیں چلے جائیں گے تو آپ کے جانے کے بعد ہم نماز ادا کر لیا کریں گے، ہم نماز پڑھا دیا کریں گے، ہم اذان دے دیا کریں گے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رک گئے تو ان کے گھر پہ گئے کہ فجر کی نماز کے بعد تمہارے گھر پہ آؤں گا اور وہیں سے تمہاری تعلیم شروع ہوگی، تمہیں نماز سکھاؤں گا۔ تو حضرت نے پہلے کہا جو میں بولوں گا، جو میں پڑھاؤں گا وہی تمہیں پڑھنا ہے، وہی تمہیں بولنا ہے۔ جو پڑھائی شروع ہوئی، تعلیم شروع ہوئی، اب حضرت بتا رہے ہیں یہ پڑھو وہ پڑھو، اس کے بعد یعنی جو بتا رہے ہیں وہ بھی وہ بول رہا ہے۔ اب جو ہے جو غلط بولنا شروع کیا تو حضرت کے غلط میں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم غلط بول رہے ہو۔ جب پٹائی شروع ہوئی، پٹائی کرنا شروع ہو گئی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنا مصیبت ہے دین میں تو بہتر ہی ہے، ہم سوچے دین کو بہت آسان ہے لیکن دین بہت مشکل ہے، یہ تو آپس میں ہی لڑ کر کے دین کو حاصل کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے دین کو مشکل کر رکھا ہے، نہیں تو دین بہت آسان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اگر اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ کے گھر کی حفاظت کریں گے تو اللہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ مسجد کو ویران نہ چھوڑیں۔
مسجد میں سب سے پہلے جا کر کے صفائی کا اہتمام کریں، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اذان کا اہتمام کریں۔ بہت سارے جو اللہ والے بڑے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں، میرے محترم بزرگوں، جب رات کو سو جایا کرتے تھے طالب علم اور لوگ، تو اس وقت بیت الخلا صفائی کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہیں کوئی ایسے؟ میرے محترم بزرگوں، صفائی آدھا ایمان ہے۔ جب ہمارا آدھا ایمان صفائی میں ہو جائے گا تو آدھا ایمان نماز میں، نماز کو پڑھنے میں، دین کو حاصل کرنے میں، دین کے راستے پر چلنے میں ہمارا آدھا ایمان ادھر سے پورا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارے نبی کے سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں، چلنے کی فکر کریں۔ بتایا جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ جس نے صفائی کا پورا اہتمام کیا، بلکہ ان کی صفائی کے ساتھ ساتھ ان کی دل کی بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ جب ان کی دل کی صفائی ہو جائے گی تو ان کے اندر ہر چیزوں کی قوت اپنے آپ پیدا ہو جائے گی۔ میں آپ سب کو ایک چھوٹا سا تحفہ بتاؤں، چھوٹا بھی ہے اور بہت بڑا عمل بھی ہے۔ اپنے اندر بسا لو، دل میں بسا لو، دماغ میں فکر کر لو، اسے اگر اس پر عمل کریں گے، اس پر انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، وہ کچھ نہ کریں، کوئی کام نہ کریں، ان کا سب سے آسان کام ہے، سب سے آسان کام باوضو رہا کریں۔ کیونکہ جب آپ باوضو رہیں گے، وضو کر کے رہیں گے، تو اللہ خود بخود آپ کو نماز کی بھی توفیق دے گی، قرآن کریم پڑھنے کی بھی توفیق دیں گے، ہر چیزوں کی توفیق خود بخود ہی ہو جائے گی۔ اور وضو کی حالت میں اگر آپ کی موت ہو گئی ہے تو آپ سیدھی جنت میں جائیں گے۔ باوضو رہنے والا انسان ہر جگہ کامیاب ہے۔ میرے محترم بزرگوں، فرشتے بھی آپ کو سلام کرتے ہیں۔ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن جب آپ باوضو رہیں گے تو لوگ آپ کو سلام کریں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، امام ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ راستے میں گزر رہے تھے تو یہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، بڑھیا کہنے لگی، یہ وہ اللہ والے ہیں جن کی جو ہے کبھی باوضو، ہمیشہ باوضو ہی رہے ہیں، اور جن کی عشاء کے وضو سے کبھی فجر کی نماز ادا ہوئی، یعنی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ کو غیرت آئی، آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ اسی دن سے، یعنی 40 سال مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 40 سال مسلسل۔ میرے محترم بزرگوں، وضو کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر آپ وضو ہو کر رہیں گے ہمیشہ تو نماز کی توفیق خود بخود ہی ہو جائے گی۔ ایک اللہ والے کی نماز قضا ہو گئی تو بہت روئے اللہ کے سامنے، اتنا روئے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل نمازوں کو ثواب دیا۔ تو دوسرے دن جو ہے شیطان آ کے اسے جگانے لگا، بہترین لباس، بہترین عالی شان کپڑے پہن کے، کہا اٹھو، بھائی تم کون ہو؟ کہا میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے جا کے نماز پڑھ کے آؤ۔ جا کے نماز پڑھ کے آئے اور شیطان قول کے مطابق، وعدے کے مطابق وہیں بیٹھا ہوا ملا۔ اب تو بتا دو تم کون ہو؟ کہ میں تو شیطان ہوں، تمہاری ایک نماز کیا قضا ہو گئی، تم جا کے اللہ کے سامنے اتنا روئے، اللہ نے تمہیں ڈبل نمازوں کا ثواب دے دیا۔ شیطان اگر کوئی اچھا بھی کام کرتا ہے نا تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو شیطان نے کہا ایک ہی نماز کا ثواب ملے، 2 نمازوں کا ثواب نہ ملے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اپنے آپ کو پہچانیں، ہم کس کے امتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہر شخص کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، بچوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی فکر تھی۔ ہر چیزوں کے لیے، امت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیے، اپنے بچوں کو قربان کر دیے، پیٹ پہ پتھر باندھ دیے، بھوکے رہے، لیکن امت کے لیے ہمیشہ فکر کی۔ اور آخری وقت میں ہمیں یہی کچھ دے کر نہیں گئے، صرف نماز ہی دے کر گئے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ دنیا آنی ہے، فانی ہے، ایک دن مرنا آخر موت ہے، کر لے جو کرنا آخر موت۔ اس لیے ہمیں جو اصل گھر ہے اس کی تیاری کریں۔ یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے۔ ایک بادشاہ نے محل تیار کروایا، جب محل تیار ہو گیا تو لوگوں کو دعوت کی، تو لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارا محل کیسا لگ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا، جن کی نظر بادشاہ کی نظر جن لوگوں کے اوپر تھی،
ان لوگوں نے کہا ہمیں تو محل سمجھ میں نہیں آیا. کیوں بھائی؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آیا اس کے بنانے والے اور اس میں رہنے والے کچھ دن کے بعد فنا ہو جائیں گے, مر جائیں گے, پھر یہ محل ویران ہو جائے گا, یہ محل میں رہنے والے کوئی نہیں رہیں گے. اور دوسری بات ہے ہمارا جو سکون کی جگہ ہے وہ قبر کا ہے, جنت کی جگہ ہے, اس لیے ہماری سمجھ سے باہر ہے. میرے محترم بزرگوں, اب عالیشان مکان بنا لیں, عالیشان بنگلے بنا لیں, عالیشان گھر بنا لیں, لیکن آخر میں مرنا ہی ہے. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کرنا ہے تو ابھی کر لیں, بعد میں آپ سوچیں گے, آپ چاہیں گے ہمارا لڑکا کر دے گا, ہمارا اڑوس پڑوس کر دے گا, ہمارا خاندان کر دے گا. کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا ہے. جو آپ اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں گے وہی کام آئے گا. ایک ایک نیکی کے لیے لوگ بھٹکیں گے. کوئی کسی کے پاس جائے گا, کوئی کسی کے پاس جائے گا. ابھی بیٹے سے, ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے, باپ بیٹا سے کتنا محبت کرتا ہے, ماں بیٹی سے کتنی محبت کرتی ہے, لیکن اس وقت ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اس لیے ابھی وقت ہے, اس وقت کی قدر کر لیں, وقت کو پہچان لیں. ایسا کیوں ہے کیا ہمیں سال میں 3 نمازی مل گئے, بقرعید کی نمازی, عید کی نمازی, جمعے کی نمازی, اور باقی نمازی کہاں چل غائب ہو گئے؟ یہی نماز جو ہے ہمیں پھٹے پرانے کپڑے کی طرح منہ پہ مار کے جاتا ہے, کیونکہ ہماری نماز میں خشوع خضوع باقی نہیں رہا ہے. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خشوع خضوع اس کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں, شیطان سے بڑا عبادت گزار دنیا میں کوئی نہیں گزرا ہے. آسمان و زمین میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. ایک ہی تو غلطی کی تھی, ہم تو 1000 غلطی کر بیٹھے ہیں, 1000 جھوٹ بولتے ہیں, چغل خوری کرتے ہیں, دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, دوسروں کا زمین ہڑپتے ہیں. وہ ایک ہی غلطی کی تھی, سجدہ نہیں کیا. لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دی جائے, ہم انسان کو قیامت تک پریشان کریں, ہماری عمر بڑھا دی جائے قیامت تک انسانوں کو پریشان کریں گے. یعنی جو اذان دینے والا ہوگا ہم اسے گانا سنوائیں گے, جو نماز پڑھنے والا ہوگا ہم اسے فلم کے ہال تک لے جائیں گے, جو دین کے کام کرنے والا ہوگا ہم اس سے گالی بکوائیں گے, اسے طرح طرح کے برے کام کروائیں گے. یہ شیطان نے وعدہ لیا. لیکن جو اچھا انسان ہوگا ان کے بہکاؤ میں نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایک دفعہ توبہ تو کر لے, آ تو جا میرے سامنے. ہماری ماں تو ایک ماں کی محبت کرتی, اللہ تو 70 ماں کی محبت کرتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو پہچانیں, ہم کس کے امتی ہیں, اپنے آپ کی قدر کریں, اپنے آپ کی فکر کریں. ہمارا ہر کام سنت کے اعتبار پر ہو, سنت کے طریقے پر ہو. کریں گے انشاءاللہ سنت کے طریقے پر, پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.